اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے اور شکر کے شرعی احکام قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ النحل آیت نمبر 51 اور 52 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ نے فرمایا دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، وہ اللہ صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے، سو مجھ سے ڈرو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ مخلوق کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے، اور فضل اور احسان کی طلب میں اللہ کے سوا اور کسی کی طرف رغبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، کیونکہ جب ثابت ہو گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اور ان کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم اللہ کے سوا اور کسی سے ڈرو گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ تمام کائنات کا خالق اور ناظم اعلیٰ اللہ ہے اور وہی واحد عبادت اور اطاعت کا مستحق ہے، اور جب تم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تو ان اصولی چیزوں کے جاننے کے بعد کیا انسان کی عقل اس چیز کو جائز قرار دیتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد اور مطالب میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف رغبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ڈر اور خوف سے کوئی کام کرے یا کسی کام سے باز رہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے شاگردوں، مریدوں اور متاحت لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اپنی جھوٹی بڑائی قائم رکھنے کے لیے ہم ان کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے اور خلوت اور تنہائی میں کر لیتے ہیں، سو ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق سے نہیں ڈرتے، اور کبھی افسران بالا کے خوف سے متاحت عملہ ان کے سامنے غیر قانونی کام نہیں کرتا، اور جب افسران بالا سامنے نہ ہوں تو پھر متاحت عملہ غیر قانونی کام کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مخلوق کی گرفت فوراً ہو جائے گی اور اللہ کی گرفت تو آخرت میں ہوگی۔ نیز مخلوق کی گرفت ظاہر ہے اور خالق کی گرفت غیب ہے، سو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، جب سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ قبر مردہ کو دباتی ہے، میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبر کے دبانے کے خوف سے کسی رات ہمیں نیند نہ آئی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق تھی، ہمیں اس طرح آپ کی خبر کی تصدیق نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزل کی پہلی منزل ہے
اس میں آسانی ہو تو باقی منازل زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس میں مشکل ہو تو باقی منازل زیادہ مشکل ہوں گی۔ یہ تو ان کا حال ہے جن کو زندگی میں 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی کے ڈر اور خوف سے روتے تھے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، لیکن ہم تو کبھی کسی قبر کے پاس بیٹھ کر خوف خدا سے بہت زیادہ نہیں روئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا کبھی ایمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، ہمارا ایمان اتنا کبھی نہیں ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 53 سے 55 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اس سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تم عنقریب جان لو گے۔ شکر کے شرعی احکام اور اس کے متعلق احادیث مبارکہ۔ انسان کے سب سے زیادہ شکر کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ شکر نعمت پر واجب ہوتا ہے اور انسان کو ہر نعمت اللہ تعالیٰ سے ملی ہے، اس لیے اس کے شکر کا سب سے زیادہ مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ نعمت یا دنیاوی ہوتی ہے یا نعمت دینی ہوتی ہے، اور دنیاوی نعمت یا اس کے بدن میں ہوتی ہے یا اس کے نفس میں ہوتی ہے یا کوئی خارجی نعمت ہوتی ہے، اور دینی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو مومن بنایا اور اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دی، اس کو دین کا علم عطا فرمایا، سو بندہ پر واجب ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اور جن ذرائع اور وسائل سے اور جن لوگوں کی وساطت سے اس کو یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین نے کہا، یا رسول اللہ، سارا اجر تو انصار لے گئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو گے اور ان کی نیکیوں کی تعریف کرتے رہو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی نعمت دی گئی اور اس نے اس نعمت کا ذکر کیا اور اس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا، اور جس نے اس نعمت کو چھپا لیا تو اس نے کفران نعمت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جس بندہ کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس کو یہ یقین ہو کہ یہ نعمت اللہ عز و جل کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ لیتا ہے، اور اللہ عز و جل کو جس بندہ کے متعلق یہ علم ہوگا کہ وہ گناہ پر نادم ہوا ہے، گناہ پر شرمندہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کرنے سے پہلے اس کو بخش دیتا ہے، اس گناہ پر توبہ کرنے سے پہلے اللہ بندے کو بخش دیتا ہے۔ اور جو شخص کسی کپڑے کو 1 دینار کا خریدے اور اس کو پہنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے
تو ابھی وہ کپڑا اس کے گھٹنوں تک نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔